اور منہ کھلا رکھنے کا حکم کس کو دیا؟ ہر وہ عورت جو طواف کرنے اور کعبۃ اللہ شریف میں حج کرنے کے لیے آئی، منہ کھلا رکھو۔ دنیا کی حسین ترین عورتیں وہاں موجود ہوتی ہیں، ایک سے ایک حسین، امریکہ کا حسن، انگلینڈ کا حسن، یورپ کا حسن، مراکش کا حسن، ترکی کا حسن، شام کا حسن، حسن ہی حسن ہے۔ عورتیں بے شمار حسین عورتیں آتی ہیں۔ ہم کو کیا حکم دیا؟ عورتوں کو کہا منہ کھلا رکھو، اور ہم سے حاجی صاحب سے کہا کہ نگاہ نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہ نیچی رکھو۔ چنانچہ یہ منظر آپ عجیب و غریب دیکھیں گے۔ لندن کے بازاروں میں سے آپ نکلیں تو عورتیں برابر سے گزر رہی ہوں تو کونی مار کے بھاگ رہا ہے، کوئی پیسے بھاگ رہا ہے، کوئی چھیڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ خیر لندن کے بازار تو بہت پیچھے رہ گئے، اب تو بوری بازار جو ہے وہ لندن کے بازار سے بھی زیادہ ہو گیا۔ عورتوں کو چھیڑنا، پاک باز خواتین اپنی دکان پر سامان لینے کے لیے جاتی ہیں، گھریلو سامان لینے کے لیے بیچاری چلی جاتی ہیں، مرد نوکریوں پر ہیں، نوجوان چھیڑنے کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اب تو پیرس اور لندن سے بھی آگے پاکستان کے نوجوان نکل گئے۔ عورتوں کو چھیڑنا، اپنی بہنوں کو چھیڑنا، اپنی ماؤں کو چھیڑنا، بری نظروں سے گھورنا، جو کہ سب حرام ہے یہ، اور یہ زنا کے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے آپ، ایک بڑا عجیب و غریب ماحول ہے۔ دنیا کی حسین ترین خاتون کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی ہے، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ دیوار کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، اور ان کو حکم دیا منہ کھلا رکھو۔ آپ سے کہا گیا نظر نیچے رکھو۔ اب طواف ہو رہا ہے، برابر چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ کھبے سے کھبا بھی مل رہا ہے، لیکن کیا مجال ہے، 1450 سال گزر گئے، کیا مجال ہے جو طواف کے حالت میں کسی مرد نے کسی عورت کو چھیڑا ہو، یا کسی عورت نے کسی مرد کو چھیڑا ہو؟ کوئی، یہ کیا ہے؟ یہ سبحان اللہ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا جو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، یہ ان تعلیمات کا اثر ہے۔ اس کا اثر، اس کا امپیکٹ، وہ مورل اور اسپریچول ویلیوز، یعنی اخلاقی اور روحانی قدریں 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کا وہی اثر ہے۔ ہر ایک اپنی مستی میں، مرد اپنی مستی میں طواف کر رہا ہے اور عورت اپنی مستی میں طواف کر رہی ہے، ایک کو دوسرے کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ بڑا عجیب و غریب مقام ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا، اس سے بھی اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں کا بھی بڑا مجمع ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا مجمع یروشلم میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش، جس کو کہتے ہیں بیت اللحم، وہاں عیسائیوں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن بڑی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ اخبارات میں آپ اس کی رپورٹیں ملاحظہ فرما لیں۔ اسی طرح سے نماز پڑھ رہی ہے ایک خاتون مکہ معظمہ بیت اللہ شریف، نماز پڑھ رہا ہے ایک مرد مکہ معظمہ، لیکن کیا مجال ہے، وہ اپنی نماز میں مست ہے اور یہ اپنی نماز میں مست ہے۔ عورت کو اپنی نماز میں ایک کیف و سرور ہے اور مرد کو بھی اپنی نماز میں ایک کیف و سرور ہے۔ اللہ نے کچھ ایسا
جذب اور مستی کا وہ مقام رکھا ہے جس میں آدمی کو بعض اوقات اور عورت کو اپنا خود ہوش نہیں رہتا، یعنی اللہ سے لو لگی رہتی ہے، رب سے لو لگی رہتی ہے، یہی مقبولیت کا مقام ہے۔ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں حاضری کا مقصد کیا ہوا؟ روحانی ترقی، روحانی مقامات کا بلند ہونا، یہ تمام مقامات کی زیارت کرنا، حجر اسود کو دیکھنا، جنتی پتھر ہے۔ اور میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حجر اسود کے سامنے کوئی جاتا ہے اور حجر اسود کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کر پھر اپنے چہرے پر ملتا ہے، تو حجر اسود میں یہ کشش اللہ نے رکھی ہے کہ یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن حاجی کے حج کی گواہی دے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے بہت سے حاجی، تم دیکھو گے بہت سے حاجی جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، یعنی شراب پیتے ہوئے گئے تھے، جب آئے تو شراب پی رہے ہیں، مطلب یہ کہ بدکاریاں کرتے ہوئے گئے تھے، جب آئے تو پھر وہی بدکاری شروع ہو گئی، وہی حرام کاری، وہی کنجر خانے اور بےہودگیاں اور طوائفیں، رنڈیاں، بیوی کو چھوڑ دیا اور حرام کی طرف منہ لگا لیا اور زنا اور بدکاری کی۔ اگر ہیروئن کا کاروبار کرتا تھا، شراب کا کاروبار کرتا تھا، جوئے اور سٹے کا کاروبار کرتا تھا، اور حج کے لیے گیا، حج سے جب واپس آیا تو پھر وہی کام شروع ہو گیا، وہی سٹا، وہی جوا، وہی پرائز باؤنڈ کا جوا۔ اب تو یہ پرائز باؤنڈ کا جوا بہت چلنے لگا ہے، پرچیاں بڑھتی ہیں، یہ سب جوا ہے، حرام ہے، اور ہو رہا ہے۔ پرائز باؤنڈ کے نام پر نمبر نکلتے ہیں، پرچیاں چلتی ہیں، اور اس پر باقاعدہ یہ جوا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک پیسہ حرام ہے۔ تو حج کے جانے سے پہلے بھی لوگ یہی کام کرتے تھے، آنے کے بعد بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے گیا، دھندا کرنے لگا، تو سمجھ لو کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوا۔ تو حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کو جانے سے پہلے جو بری عادتیں اس میں تھیں، جب وہ حج کر کے آیا تو وہ بری عادتیں سب چھٹ گئیں۔ جب وہ چھٹ گئیں تو سمجھ لو کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ یہ الحج والحج المبرور، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس آدمی کا حج مقبول ہو جائے، مبرور مقبول، اور جس آدمی کا حج مقبول ہو جائے، اس کے متعلق یقین رکھو کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول حج کا بدلہ جو ہے وہ صرف جنت ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے مکہ معظمہ میں حاضری کا؟ میدان عرفات میں حاضری کا مقصد کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ تم جس مذہب اور جس عقیدے پر قائم ہو، اسلام، اس اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے جیسے ہی آپ نے احرام باندھا تو وہ کپڑے اتار دیے جن کپڑوں سے فخر، امارت، سیادت اور قیادت کی بو آتی تھی۔ یعنی شاہی بادشاہ اگر تھا، کپڑے اتر گئے، چادر دو، ایک چادر اوپر باندھ دو اور ایک چادر نیچے باندھ دو، بادشاہ کے کپڑے اتر گئے۔ وزیر تھا، کپڑے اتر گئے، دو چادریں۔
سفیر تھا، کپڑے اتر گئے 2 چادریں، اپنے وقت کا بہت بڑا امیر تھا اور بہت بڑا سیٹ تھا، اس کے بھی کپڑے اتر گئے 2 چادریں، ریشم کا کپڑا کوئی نہیں، بوس کی کپڑا کوئی نہیں، چیمپئن کا لٹھا کہیں نہیں، بس صرف 2 چادریں ہیں۔ اب آج وہ دن ہے عرفات کا، اس دن میدان بھرا ہوا ہے، اس بھرے ہوئے میدان میں کئی ملکوں کے بادشاہ بھی ہیں، اس بھرے ہوئے میدان میں کئی ملکوں کے وزیر بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، اس بھرے میدان میں کئی ملکوں کے سفراء بھی ہیں، اس بھرے میدان میں کئی ملکوں کے امراء بھی ہیں، اسی بھرے میدان میں ملک کے غرباء اور فقراء بھی ہیں، لیکن سب کا لباس ایک ہے، ایک لٹھے کی چادر اوپر ہے اور ایک لٹھے کی چادر بندھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے میدان عرفات میں کھڑا کر کے یہ بتایا کہ بس یہی لباس ہے، اسی لباس میں تم مٹی کے نیچے جاؤ گے۔ آج تم ہمارے دربار میں یہ سب دنیا کی آلائشیں اور دنیا کے لوازمات، خوبصورت لباس کو چھوڑ کر اس لباس میں آئے ہو جو عاجزی کا لباس ہے، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے، اسی لیے فرمایا کہ اب ہم تم کو ایسے واپس کر رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ یہاں آؤ اور دیکھو کہ امیر و غریب برابر ہیں، لباس میں بھی برابر ہیں، رہن سہن میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے حضور میں سب کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے حضور میں سب جھکے ہوئے ہیں۔ تو مساوات کا، رنگ اور نسل کے امتیاز کے ختم کرنے کا، لباس کے فخر، تفاخر اور لباس کے فخر اور لباس کے سے جو ریا پیدا ہوتا ہے، دکھاوا، وہ سب ختم۔ ایک چادر میں اور ایک تہمت میں روئے زمین کا مسلمان رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر سب برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، کالے کا گورے کا کوئی امتیاز نہیں، اردو، گجراتی، پنجابی، سندھی زبان کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور غلامان مصطفیٰ ہیں، لباس سب کا ایک ہے۔ یہ یکتائی اور یہ وحدانیت، یہ وحدت، معاف کیجیے گا، وحدت، یہ وحدت، یہ یگانگت مسلم امہ کے درمیان میں، کالا بھی کھڑا ہوا ہے، گورا بھی کھڑا ہوا ہے، امیر بھی کھڑا ہوا ہے، غریب بھی کھڑا ہوا ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، اللہ کے دربار میں سب ایک چادر میں اور ایک تہمت میں ملبوس، جو بغیر سلی ہوئی ہے، چادر بغیر سلی ہوئی اور تہمت بغیر سلا ہوا، اس میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ تم سب ایک ہو، بتانا یہ تھا کہ دیکھو لباس پر فخر مت کرو، بتانا یہ تھا کہ دیکھو رنگ پر فخر مت کرو، میں تو گورا ہوں، بتانا یہ تھا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو کہ یہ تو کالا ہے، نہیں، تم سب مسلمان ہو اور غلامان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حج جو ہے 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یعنی 8 تاریخ کو مکہ معظمہ سے احرام باندھ کر اب میدان عرفات کو حاجی روانہ ہوئے، تو سب سے پہلے مینا میں جاتے ہیں، 8 تاریخ کو ظہر کے وقت مینا میں پہنچ جاتے ہیں،
اور ظہر مینا میں پڑھتے ہیں، عصر مینا میں پڑھتے ہیں، مغرب مینا میں پڑھتے ہیں، عشاء مینا میں پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز 9 تاریخ کو عرفات، فجر کی نماز 9 تاریخ کو مینا میں پڑھ کے عرفات کے میدان کی طرف چل دیتے ہیں۔ ظہر تک عرفات میں پہنچ جاتے ہیں تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس دن ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جائے گی۔ جلدی سے ظہر، جب وقت شروع ہو جائے تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لی۔ اب مغرب تک کوئی نماز نہیں، بس اب بندہ بیٹھا رہے، کھڑا رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہے، ذکر الہی کرتا رہے، اس کے لیے فارغ ہو گئے۔ ظہر اور عصر ملا کر پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اب ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو حج ختم ہو جاتا ہے۔ اب غروب آفتاب کے ساتھ ہی عرفات کا میدان خالی کر دے، مغرب کی نماز نہ پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے چل دیے مزدلفہ، قریبی جگہ تقریباً 8-10 کلومیٹر، مزدلفے کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ کے اس کے بعد کنکری چن لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگلی صبح جو ہے اب وہ 10 تاریخ ہے تو مینا کی طرف فجر پڑھ کے مزدلفے میں مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا پہنچنے کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں بڑے، مینا پہنچنے کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے، قربانی کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں یا منڈوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ معظمہ حاضر ہو کر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ حج سے فارغ ہو گئے، مینا میں 10 تاریخ کو رہے، 12 تاریخ کو رہے، 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے رمی کر کے اور مکہ شریف واپس آ جائیں۔ یہ حج ہے 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن۔ مکہ معظمہ سے چلے مینا میں آئے، مینا سے چلے عرفات میں آئے، عرفات سے چلے مزدلفے میں آئے، مزدلفے سے چلے پھر مینا آ گئے اور مینا میں 12 تاریخ تک قیام کر کے پھر سیدھے مکہ معظمہ آ گئے۔ حج ہو گیا۔ یہ مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے ایک بات پر غور فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ اخوت، اسلامی اخوت کا، کہ مسلمانوں میں رنگ اور نسل زبان کا کوئی فرق نہیں ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور دوسری بات کیا تھی، وہ بھی بڑی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تھی، 20 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی، 25 لاکھ آدمی، 30 لاکھ آدمی، مکہ معظمہ سے 8 تاریخ کو چاند کی صبح کو روانگی شروع ہو گئی۔ ظہر کی نماز سنت ہے مینا میں پڑھنا، تو فجر سے لے کے ظہر تک 30 لاکھ آدمی مینا میں پہنچ گئے۔ اب غور فرمائیے، 30 لاکھ آدمی مینا میں پہنچ گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں پڑھی۔ اب 30 لاکھ آدمیوں کی، 25 لاکھ آدمیوں کی، 20 لاکھ کی موومنٹ پھر شروع ہو گئی کہ مینا میں فجر کی نماز پڑھ کے مینا میں اب چلے، کیونکہ 9 تاریخ ہے، اب عرفات کے میدان میں حاضر ہونا ہے ظہر تک، تو اب 20 لاکھ آدمی ظہر تک پھر عرفات میں پہنچ گئے۔ عرفات میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ساتھ پڑھ کے
عبادت میں مصروف رہا. جیسے ہی غروب آفتاب ہوا اب پھر 20 لاکھ آدمیوں کا قافلہ ایک دم تیار ہوا اور سیدھا مزدلفے پہنچ گیا. وہاں مغرب اور عشاء پڑھی، رات کو وہاں قیام ہوا. فجر پڑھتے ہی پھر یہ 20 اور 25 لاکھ کا قافلہ ایک دم مارچ کرتا ہوا سیدھا منی میں پہنچ گیا اور قربانی اور رمی جمرات میں مصروف ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 5 دن مسلسل 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ آدمیوں کا مومنٹ ہو رہا ہے. دنیا میں اس کی کہیں نظیر ملتی ہے؟ ایک وقت میں 20 لاکھ 25 لاکھ فوج 6 گھنٹے کے اندر ادھر سے ادھر ہو جائے، بتائیے کہیں ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں سنا. 1 لاکھ فوج کا 6 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہونا تو سنا ہے. 1 لاکھ فوج 6 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہو گئی. کیسی ہو گئی؟ ہوائی جہازوں سے ہو گئی، ٹرکوں سے ہو گئی، یہ ہو گئی وہ ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن 30 لاکھ آدمی بیک وقت، یعنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے اس امت کو یہ بتایا کہ تم حج کے میدان میں یہ جو تم کو ٹریننگ مل رہی ہے، اسی ٹریننگ کی بدولت آئندہ چل کر مسلمان مجاہدین کے قافلے اسی مستعدی کے ساتھ ایک دم تیار رہیں اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے استعداد کا مظاہرہ کرتے رہیں. وہ جیسے فوج منتقل ہوتی ہے، فوج کی مومنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی حاجیوں کی مومنٹ ہو رہی ہے. تو یہ مسلمانوں کی نقل و حرکت جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم کو جہاد کا حکم دیا گیا. ہم نے اصل میں حج کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں اور ارکان ہیں ان پر غور صرف اس نقطہ نظر سے کیا کہ بے پناہ ثواب ہے، کوئی شک نہیں. بے پناہ عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے 5 دن 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی 6 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے اور نظم و ضبط ہے، کوئی افراتفری نہیں ہے، سب پہنچ جاتے ہیں. نظم و ضبط ہے. تھوڑی بہت ادھر ادھر کوئی بھول گیا، کوئی چھٹ گیا، یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن فوج کا مستقل یہ 20 لاکھ حاجی جو ہیں یہ اللہ کی فوج ہے. یہ 20 لاکھ حاجی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے والے مجاہدین کی ایک جماعت ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے رتبے کو بلند فرمایا. حج جب ختم ہو گیا اب لوگوں کی واپسی شروع ہو جائے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج، جس نے حج کیا، ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. کہ کوئی امتی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی پر ظلم بھی کرے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. اس لیے حضور نے بڑا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، ولم یزرنی فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. کہ میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دوست اپنے کسی دوست سے کہہ رہا ہو یار میں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور تم میرے گھر کے سامنے سے گزر گئے اور تم نے بڑا ظلم کیا مجھ پر، تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میرے گھر کے سامنے سے گزر گیا. اللہ کے بندے میں تمہارا دوست ہوں، میرے پاس تو تم کم از کم آتے. یہ دوست سے شکایت کرتا ہے. تو آقا اپنی امتی سے کہہ رہے ہیں کہ تم مکہ معظمہ آتے ہو، مکہ معظمہ آنے کے بعد میری طرف نہیں آتے. ارے بھائی مکہ معظمہ جب تم آئے تھے تو کم از کم یہ تو سوچتے کہ مکے کا راستہ کتنے بتایا.
مکے کا راستہ تو میں نے ہی بتایا تھا اور میرے ہی پاس نہیں آتے. فقط جفانی من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. کوئی امتی اپنے نبی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو جہنمی ہے. اگر کوئی اپنے نبی پر، الذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی نیت کی، من جاءنی زائرا، یہ بیہقی میں اور مختلف احادیث مبارکہ کی کتابوں میں علماء اور محدثین نے ان احادیث کو بیان کیا. من جاءنی زائرا، ایک شخص آیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے رسول اللہ کی زیارت کروں. من جاءنی زائرا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کی نیت سے آیا، کأنما زارنی، اس کے لیے خوشخبری ہو جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. کأنما زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی، اور جس نے میری حیات میں یعنی میری زندگی میں میری زیارت کی، کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا. یہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ویسے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کریں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جَاءُوكَ، تو یہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرے محبوب کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے یہاں بھی آتے رہو جاتے رہو، میرے محبوب کے پاس بھی آتے رہو جاتے رہو. اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو، وہ تمہاری شفاعت کے لیے موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں اور حشر میں بھی موجود ہیں. قبر میں بھی موجود ہوتے ہیں، حشر میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عظم والہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ یعنی ایک بابرکت شہر ہے، یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے. جیسے کہہ دیا ہم نے کراچی گیا تھا کراچی آیا، کراچی گیا تھا کراچی آیا، ایسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ گیا تھا مدینہ آیا. نہیں، مدینہ منورہ نام ہے مرکز الاسلام، مدینہ منورہ کا نام ہے دار الایمان، والذین تبوؤوا الدار والایمان. تو مدینہ منورہ شہر کے 95 نام ہیں، ان میں دار الایمان بھی ہے، ایمان کا مرکز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظم والہ ہمارے جو حاجی جا رہے ہیں، جو مکہ معظمہ میں حاضر ہوں گے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ان کی حاضری کو قبول فرما کر ان کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. پھر میں آخر میں مختصر سا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا شعر پھر پڑھتا ہوں. اس میں ارشاد فرمایا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یعنی وہ ادب کی سرزمین ہے. مکہ معظمہ میں بھی ادب سے رہے، مدینہ منورہ میں بھی ادب سے رہے. کتنا ادب ہو
اب بس ایک آخری روایت سناتا ہوں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے بڑے مشہور مبلغ تھے، اور آخر عمر میں ان کی خواہش یہ تھی کہ میں نے ساری دنیا میں حضور کے دین کی خدمت کی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ آخر عمر میں حضور ہی کے قدموں میں جگہ مل جائے. تو تقریباً وہ انتقال سے کوئی 1 سال پہلے انہوں نے باہر سفر کرنا چھوڑ دیا. لوگ بلاتے رہتے تو کہتے تھے نہیں اب نہیں آتا. اور پھر مدینہ شریف میں وصال ہوا. تو مدینہ شریف وہ جاتے آتے رہتے تھے. انہوں نے تقریباً میرے خیال میں کچھ 40 قریب حج کیے، اور بالآخر مدینہ شریف میں اب جنت البقیع میں وہ آرام فرما ہے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے. کہنے کہ بھائی ہم نے ایک بزرگ سے سنا پرانا قصہ. کیا قصہ ہے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ بزرگ کے متعلق مدینہ شریف کے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہندوستان پاکستان سے کوئی پیر صاحب، بزرگ صاحب مدینہ منورہ میں گئے. جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں مدینہ منورہ میں حرم شریف کے دروازے پر صبح کے وقت نماز فجر پڑھ کے جب لوگ نکلتے ہیں تو کچھ دودھ بیچنے والے، دہی بیچنے والے وہاں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، اور تکرونی عورتیں بھی ہوتی ہیں بڑی بھی. وہ بیچارے اپنی کچھ مکھن، کچھ دہی، کچھ دودھ اپنی بکریوں کا نکال کے غریب عورتیں بیچاری لاتی ہیں بیچتی ہیں. تو صبح کے وقت جب حاجی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مدینہ منورہ میں حرم نبوی شریف سے، تو وہ اپنا دودھ، دہی وغیرہ لیتے ہیں. تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی دہی لیا. پہلا ہی دن تھا ان کا مدینہ شریف میں، انہوں نے دہی لیا. کہنے کہ بھائی دہی لو، مدینہ شریف کا دہی پئیں گے. انہوں نے دہی لیا، کھایا، کھٹا ہے. مدینہ شریف کے دہی کو کہہ دیا کھٹا ہے. ہمارے گاؤں میں، اب انہوں نے ساتھیوں سے کہا بھائی ہمارے گاؤں کا دہی بڑا میٹھا ہوتا ہے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، کہنے کہ بیٹے بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو تھے دہی وغیرہ خیر وہ لی، انہوں نے کھائی پی کچھ کیا، اور یہ کہتے ہوئے یار ہمارے گاؤں کا دہی بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے چل دیے. گھر گئے، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے جا کے سو گئے. خواب میں دیکھا، اور میں دیکھا کہ ایک بزرگ جلالی قسم کے تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور کہا، ارشاد فرمایا انہوں نے بزرگ نے کہ میرا نام ہے امیر حمزہ. جو مدینہ منورہ شریف کی کسی چیز کی بے ادبی کرتا ہے، میرا کام یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو مدینہ شہر خالی کر دو اور وہیں جاؤ جہاں دہی اچھا ملتا ہے، نکلو یہاں سے. اور اگر تم نے شہر مدینہ 24 گھنٹے میں خالی نہیں کیا تو تم کو سزا ملے گی. تم کو ایسی سزا ملے گی کہ تم یاد کرو. نکلو باہر یہاں سے. اب وہ بڑے پریشان ہو کر سو کر اٹھے. 2-3 بزرگوں کو مدینہ شریف میں جانتے تھے، ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا ہے. تو مدینہ شریف کے جو بزرگ وہیں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا خواب بالکل صحیح ہے. مدینہ شریف کا انتظام، روحانی انتظام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے پاس ہے. حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں. اب آپ کو حکم دے دیا مدینہ خالی کرنے کا، خالی کر دیں آپ، ورنہ سزا ملے گی، بچ نہیں سکو گے. آپ نے بہت بڑی بے ادبی کی. مدینہ شریف کی ہر چیز کو ذات مصطفیٰ سے نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے اس کے متعلق آپ کا یہ کہنا
کہ ہمارے یہاں اچھی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کیا، ساری رحمتیں اور ساری برکتیں تو یہاں سے تقسیم ہوتی ہیں. اس لیے تمہارا فیصلہ ہو گیا، تم نکلو یہاں سے. 2-3 بزرگوں سے ملے، انہوں نے یہی کہا کہ آپ شہر کو خالی کر دیں. وہ بس مایوس ہوئے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے یہ سنا کہ وہ نکل کر وہاں سے پھر چلے گئے اور ان کی سزا یہ دی گئی کہ وہ وہاں سے نکال لیے گئے. بات اصل میں یہ تھی، جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ادب کی جگہ ہے، حضور سے نسبت ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے. علماء اور محدثین نے لکھا کہ تم مدینہ منورہ میں جب جاؤ تو تم دیکھو گے کہ اس کے در و دیوار سے ایک ایسی مہک آتی ہے جو دنیا کے کسی شہر میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس شہر میں اللہ کے محبوب آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حج کی سعادت اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو اور آپ کو، ہمیں سب کو نصیب فرمائے. مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. یہ جو لوگ سب جا رہے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم گناہگاروں کو بھی وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. مدینہ منورہ سے متعلق اور کوئی سلسلے میں کوئی اضافی معلومات یا کوئی کسی بات میں تشنگی رہ گئی ہو، میں حاضر ہوں. نہ سینہ نہیں چاہیے، بغیر سلا ہوا ہونا چاہیے. احرام کے کپڑے کے متعلق ہمارے محترم بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ سلا ہوا ہو یا بغیر سلا ہوا. جی ہاں، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ احرام کی جو چادر ہے اور احرام کا جو تولیہ ہے وہ بغیر سلا ہوا ہونا چاہیے. جی 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 ہاں فرمائیے. بات اصل میں یہ ہے، آپ نے صحیح فرمایا. مساوات اس اعتبار سے کہ لباس بہرحال ایک ہے، یعنی اوپر کی چادر اور نیچے کا تہمت، اس اعتبار سے مساوات ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا ذرا مہنگا ہوتا ہے اور کوئی کپڑا ذرا سستا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ریشم نہ ہو. اب آپ نے بولا جو فرمایا نا، تو وہ اصل میں روئی کا بھی فرق ہوتا ہے. مثلا ایجپشین کاٹن، اور ایک ہوتی ہے پاکستانی کاٹن، اور تیسری ہوتی ہے رشین. یعنی رشین تو نہیں ہے، اصل میں تو تاشقند کی ہے. تاشقند سمجھتا یعنی ازبکستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے کہ بڑی اچھی وہاں کی کاٹن ہوتی ہے، تو اس کا بنا ہوا جو تولیہ یا چادر وغیرہ ہوتی ہے وہ ذرا نرم قسم کی ہوتی ہے، مرسرائزڈ ہوتی ہے. تو اگر کسی نے زیادہ پیسے دے کر خریدی 20 25 40 روپے یا 80 روپے 100 روپے، بہرحال مساوات اپنی جگہ پر ہے کہ چادر بہرحال ہے، نیچے بھی چادر ہے اوپر بھی چادر ہے، اس اعتبار سے مساوات ہے. اب ہر شخص اپنی اپنی تھوڑا آرام دیکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ روئی جو ہے کاٹن ذرا سخت ہوتی ہے، تو سخت کاٹن جو ہے وہ ذرا جسم پر بعض لوگوں کے لگتی ہے، ان کو عادت نہیں ہوتی، پھر وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اس اعتبار سے اس میں مساوات ہے.
زوال سے پہلے اور دوسرے دن زوال کے بعد اور تیسرے دن بھی زوال کے بعد مسئلہ ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آگے پیچھے سے مطلب یہ ہے کہ راستے میں دیر ہو گئی، نہیں راستے میں دیر ہو گئی، یا کہیں ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی۔ ظاہر ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کی اپنی مجبوری ہے، نہیں اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس کی اجازت ہے۔ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ لوگ جو پیسے دے دیتے ہیں اور کوپن لے لیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے قربانی کا کہ پہلے رمی کرنی ہوگی، رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہوگی، قربانی کرنے کے بعد بال کٹوانے ہوں گے، تب جا کر حج کے یہ ارکان ختم ہو گئے۔ اب صرف طواف زیارت باقی رہ گیا، تو مکہ معظمہ میں جا کر کرنا ہوگا، لیکن وہ 10 تاریخ کو جب عرفات میں آیا، جب عرفات سے مزدلفے سے منی میں آیا، تو سب سے پہلے آتے ہی اس کو کنکریاں مارنی ہوں گی۔ ذرا غور فرما لیجیے، سب سے پہلے اس کو کنکریاں مارنی ہوں گی، ترتیب ہے اس میں، پہلے کنکریاں مارو، پھر قربانی کرو، اور پھر اس کے بعد سر منڈواؤ یا کٹواؤ بال کو، اور اگر چاہیں تو اسی دن بہتر ہے شام کو آرام سے طواف زیارت کر لیں، حج ختم ہو گیا۔ لیکن سر کے بال اتروانے کے بعد اب وہ احرام کو اتار دے گا اور کپڑے سلے ہوئے پہن سکتا ہے، تو یہ حج کی جو شرائط تھی تو ختم ہو گئی۔ ان حالات میں اگر کسی آدمی نے، وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو قربانی ہے، قربانی کرنی ضروری ہے، اگر قربانی نہیں کی تو سر کے بال نہیں کٹوا سکتا، جب سر کے بال نہیں کٹوا سکتا تو